تو حضور علیہ السلام نے اس کو تحسین کے انداز سے بیان فرمایا تاکہ والدین کی عزت اور عظمت کا پتہ چلے کہ حضرت اویس قرنی دیدار مصطفیٰ کو نہیں آئے اپنے والدین کی خدمت کے لیے، اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کی وجہ سے، تو کتنا مقام اللہ تعالیٰ نے والدین کو عطا فرمایا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر وہ صحبت نبی میں بھی نہیں آئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کی نفی نہیں کی بلکہ تحسین اور تعریف فرمائی ہے۔ اور حضور نے ان کی ایک نشانی بتائی، فرمایا کہ انہیں برس کی بیماری تھی، ان کے جسم پر سفید داغ پڑ گئے تھے، فدع اللہ سے دعا مانگی تھی، فَأَذْهَبَهُ اللہ نے وہ داغ دور کر دیے تھے، إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَار أَوِ الدِّرْهَمْ، ہاں ایک دینار یا درہم کے برابر جگہ اب بھی سفید موجود ہے۔ اور ابن عساکر نے اس کا مقام بھی درج کیا کہ وہ بیں پہلو پر موجود ہے، اور حضور نے اس عاشق صادق کی شان کو بیان کیا، فرمایا مَن لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، تم میں سے جس کی ملاقات اس سے ہو جائے اسے کہنا کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے۔ صحابی ہونا بڑا مقام ہے، غیر صحابی غوث قطب ابدال لاکھوں کی تعداد کروڑوں کی تعداد میں ہو جائے، صحابی کی گرد خاک کو نہیں پہنچتے، لیکن عاشق ہونے کا مقام بھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا تو بڑا مقام ہے، لیکن جو عاشق یمن میں موجود ہے اس کا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے، رتبہ خدا نے اس کو بھی بڑا عظیم دیا ہے۔ تم اگر اس سے ملو، تمہاری ملاقات ہو جائے تو اسے کہنا تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے حضور کے زمانے میں تلاش کیا، نہ ملا، صدیق اکبر کے دور خلافت میں ڈھونڈا، نہ ملا، اپنے دور خلافت کے ابتدائی سالوں میں تلاش کیا، نہ ملا۔ ہر سال حج کے موقع پر یمن سے آنے والے قافلوں سے پوچھتا تھا، ایک سال جو پوچھا تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا کہ ہاں ہم یمن سے آئے ہیں، اور جس اویس کی تو بات کر رہا ہے تو وہ اویس میرا بھتیجا ہے اور ہمارے قافلے میں آیا ہے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں اس وقت کہاں ہے؟ بتایا کہ عرفات کے قریب اونٹ چرا رہا ہے، وہ ذرا دیوانہ سا ہے۔ عمر فاروق نے علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھاما، سوئے عرفات گئے، وہاں دیکھا تو ایک آدمی عبادت میں مصروف ہے، اونٹ خود بخود چر رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ فرشتے اس کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عبادت کی فراغت کا انتظار کرنے لگے۔ جب فارغ ہو گئے حضور کا سلام پہنچایا، بعض روایات میں کہ حضور کا جبہ بھی تحفے میں دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا نام اویس ہے؟ جی اویس ہے۔ کیا تمہیں برس کی بیماری ہوئی تھی؟ جی ہوئی تھی۔ اب اس کا کوئی نشان باقی ہے؟ جی باقی ہے۔ بے پہلو پر؟ جی بے پہلو پر۔ کیا کرتا اتار کے دکھا سکتے ہو؟ جی دکھا سکتے ہیں۔ جب دکھایا تو ان دونوں صحابیوں نے آگے بڑھ کر اس داغ کو بوسے دیے اور وجد میں آ کر کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ اب گفت و شنید ہوئی، حضور کا پیغام پہنچایا کہ مغفرت کی دعا مانگو۔ انہوں نے کہا تم صحابی ہو، تمہارا حق ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ، بخشش کی دعا مانگو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ حق تمہیں مصطفیٰ نے خود عطا فرمایا ہے، یہ ہمارا اصرار نہیں، یہ حضور علیہ السلام